بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، آج میں آپ کو ملانے والا ہوں یزدان بھائی سے، جو ابھی ریسنٹلی اسلام قبول کیے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو بلاگ اپلوڈ کی تھی۔ انہوں نے کوئی ہوٹل پہ گئے تھے، تو وہاں پہ انہوں نے ایک نماز کا ٹریلر، یعنی انہوں نے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نے ہوٹل میں نماز پڑھی، تو انہوں نے ایک نماز کا ٹریلر اپلوڈ کی، جس میں انہوں نے مکمل نماز نہیں پڑھی، لیکن کچھ اس کے نماز کے کچھ شارٹس انہوں نے لیے اور وہاں پہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی۔ لیکن جو فرقہ باز لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور کوئی کہنے لگا کہ آپ ٹوپی نہیں پہنے ہوئے، کوئی کہنے لگا کہ آپ اہل سنت ہو، اہل حدیث نہیں ہو، رفائدن کرنا گناہ ہے، اور اسی طرح کئی سارے غلط کامنٹس ان کے نیچے کیے۔ اور انہوں نے اس کے جواب میں بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی، میں اس ویڈیو کا لنک بھی ڈال دوں گا۔ لیکن انہوں نے اس ویڈیو میں جو بہترین پارٹ جو کور کیے ہیں، جو بتائے ہیں فرقہ باز لوگوں کو اور علماء کو، جو جواب دیے ہیں، وہ جواب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ اس جواب سنیے، اس کے بعد انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیں فرقہ واریت کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ تو آپ پہلے یزدان بھائی کا ویڈیو دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ ہم لوگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو دیکھیں گے۔ تو بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے یزدان بھائی کا ویڈیو دیکھتے ہیں۔ محمد اکرام صاحب کا بھائی، آپ کو نماز کا طریقہ ہی نہیں معلوم، نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، آپ نے ٹوپی ہی نہیں پہنی، آپ اہل سنت ہو ناٹ اہل حدیث، آپ کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والے کہ میں کون ہوں؟ تھوڑا روڈ بول رہا ہوں بٹ یہ ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے، میں نے اسلام قبول فرقوں میں آنے کے لیے نہیں کیا۔ جس مذہب سے میں پہلے تھا نا، تو وہاں پہ بہت سارے فرقے تھے، ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہوتی نا تو میں وہیں پہ رہتا، میں ادھر کیوں آتا؟ میں نے اللہ کو ایک مانا ہے، ایک اللہ کو مانا ہے، اور اس کے بعد میں نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا ہے، بس دیٹس اٹ۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، میرے کو سچ میں فرق نہیں پڑتا ہے، اور میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا بھی نہیں ہوں، میں صرف میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور جو میں تبلیغ بھی کرتا ہوں نا، میرے اللہ کے لیے کرتا ہوں، اور میرے اللہ کو پتہ ہے یہ چیز کا، اور مجھے کسی کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میرے بھائیو، ویڈیو دیکھیے آپ نے، فرقہ باز علماء نے ان کے لوگوں کا ایسے برین واش کیے ہیں، وہ لوگوں کو فورسفلی بتاتے ہیں کہ تم اہل سنت ہو، تم اہل حدیث نہیں ہو، تم کیوں رفائدن کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو، فرقہ واریت میں لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں، اتنے ڈوب چکے ہیں، اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، فرقہ واریت کے خلاف جو قرآنی آیت ہے، اس کو آج ایکسپلین کریں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے جس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، جو اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو تم سب کے سب مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت پڑو۔ اللہ کی رسی ظاہر وہی ہوگی جو اللہ نے بتائی ہے۔ اس کی بھی لوگوں نے بڑی بڑی تشریحات کی ہیں۔ جی اللہ کی رسی ہے، جی رسی میں آپ کو پتہ ہے کئی ریشے ہوتے ہیں، وہ ریشے جڑ کے وہ بل کھا کے ایک موٹی رسی بنتی ہے۔ یہ ہم لوگ یہ سمجھنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے میں کہوں کہ جب سے میں نے بریانی کھائی ہے، میرے سینے میں آگ لگی ہے، تو آپ اس آگ سے فائر مراد لینا شروع کرتے ہیں۔ بھئی میں محاورتاً یہ ایک بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ تم سب کے سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ کوئی فزیکلی کوئی رسی لٹکی ہوئی ہے جو آپ نے جا کے پکڑ لینی ہے، یا غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لینا ہے، غلاف کعبہ کی جو رسی ہے وہ اللہ کی رسی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک بزرگوں کی محبت کی رسی ہے، ایک جو ہے وہ صحابہ کی محبت کی، ایک نبی الاسلام کی محبت کی، اور اس طریقے سے وہ بس وہ محبت کے گرد ہی مننے لی گل کوئی نہیں، محبتاں نہیں ساری رسیاں بنا کے۔ بھئی اللہ کے نبی الاسلام سے بھی پوچھیں نا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، تو سر غدیر خم کی جو حدیث ہے، جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے، صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، فضائل علی والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے 6228 تک نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے آلموسٹ حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، اسے غدیر خم کا خطبہ کہا جاتا ہے۔
اور الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہے. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. تو نبی علیہ السلام نے قرآن کو اللہ کی رسی بتایا. بزرگ بابوں کی محبت, صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت, اللہ کی محبت اور اس کے ریشے اور پتہ نہیں کیا کیا ایکویشنز, وہ محبتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن اللہ کی رسی جو ہے وہ کتاب اللہ ہے, وہ قرآن ہے. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا کہ میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. خوف دلاتا ہوں, یہ عربی میں ایک محاورتاً بات کی جاتی تھی. جب کسی کو ڈرانا ہوتا تھا تو میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, اس میں اللہ کو ڈر جاؤ. امت بالکل. اور زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن کی ترغیب دلاتے رہے, بار بار ہمیں کہتے رہے اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور امت نے دیکھیں نہ کتاب پکڑی نہ اہل بیت کو چھوڑا, بالکل الٹ کام کیا. اللہ اکبر. قرآن سے روگردانی کی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم و ستم کیا. تو اللہ کی رسی, اللہ کی کتاب. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں حجت اور دلیل ہو جائے گی اللہ کی بارگاہ میں, یا تیرے خلاف دلیل بن جائے گی. مراد کیا؟ جو قرآن کے مطابق چلے گا قرآن گواہی دے گا کہ یہ میرے مطابق چلا, اور جو قرآن کے خلاف چلے گا تو قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گا, اور صاحب قرآن بھی دلیل بنیں گے. سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت والے دن نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ میری امت نے, میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہمیں صرف شفاعت کی حدیثیں بتائی گئی ہیں, اور جو شکایت کی آیتیں تھی وہ نہیں بتائی گئی. یہ ایک آیت نہیں, کئی آیات ہیں. وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 نہیں ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام ممبر پہ تشریف فرما تھے. آپ علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور فرمایا کہ عبداللہ میرے پاس آؤ اور مجھے قرآن سناؤ. تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے محبوب علیہ السلام قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے, میں آپ کو قرآن سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے دوسروں سے سن کر لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کی آپ قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے, اور نبی علیہ السلام اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب عبداللہ ابن مسعود سے سن رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے, یعنی امت کا پیغمبر اٹھائیں گے کہ بتاؤ تمہارے امتیوں نے تمہیں کیا رسپانس کیا تھا, کس طریقے سے انہوں نے تمہارے ساتھ بیہیو کیا تھا جب تم میرے نمائندے بن کے گئے تھے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کی امت پہ ہم آپ کو گواہ بنا کے اٹھائیں گے. بس یہ آیت جب یہاں آئی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا بس عبداللہ بس. کہتے ہیں میں نے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں تھے, آپ کی داڑھی بھی تر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑنی ہے قیامت والے دن, جن لوگوں نے میرا راستہ چھوڑا. اب دیکھیں کہ پیغمبر کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. ہمیں اگر قیامت والے دن یہ پتا چلے نا کہ ہمارے دشمنوں کو سزا ہوگی تو ہم خوش ہوں گے. اور نبی علیہ السلام اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے اپنے دشمنوں کے خلاف یہ کہنا پڑنا ہے کہ اللہ یہ انہوں نے میری بات نہیں سنی, ان کو عذاب دے. حضور اس پہ رو رہے ہیں کہ یار وہ جو بھی ہیں میرے ہیں تو امتی ہیں. یہ فرق ہوتا ہے. انبیاء کتنے رقیق القلب ہوتے ہیں. بے شک. تو یہ شکایت والی آیت ہے. تو قرآن اللہ کی رسی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, متفق علیہ ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے کیا اپنا وصی خلیفہ کسی کو بنایا تھا جس کے لیے وصیت کی ہو؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا, البتہ ہمیں نبی علیہ السلام نے قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. تو نبی علیہ السلام کا یہ خلیفہ قرآن ہے, وصی قرآن ہے.
یعنی قرآن کے مطابق چلنے کی وصیت کی تھی. غدیر قوم پہ قرآن. حجۃ الوداع کا خطبہ اٹھا لیں. حجۃ الوداع کا جو خطبہ صحیح مسلم میں آیا نا 2950 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جو نبی الاسلام کی حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے کافی لمبی ہے، جو امام جعفر نے روایت کی اپنے باپ امام باقر سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، سیدنا حسین ابن علی کے جو پوتے ہیں امام محمد باقر بن علی بن حسین علیہ السلام. وہ بڑی دردناک حدیث ہے. جابر بن عبداللہ کو ملنے جاتے ہیں اور وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں آخری عمر میں. ان کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کا بچہ آیا ہے. رسول اللہ کا بچہ کون ہے؟ حضرت حسین کا پوتا محمد باقر بن علی بن حسین بن علی، کیونکہ حضرت حسین کا بیٹے تھے علی بن حسین امام زین العابدین، ان کے یہ بیٹے تھے امام محمد باقر. تو انہوں نے اتنا ان سے پیار کیا کہ ان کے گریبان کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا، پیار کیا اور کہا تو میرے نبی کا بچہ ہے، پوچھ. تو ان کا کہ مجھے بتائیں چچا جان نبی علیہ السلام نے حج کیسے کیا تھا. تو وہ حج کی لمبی حدیث شروع ہوتی ہے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطبہ دیا ہمیں عرفات میں، تو آپ نے فرمایا اے لوگو، میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے. بس مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے خطبے میں صرف قرآن ہے. سنت بھی اسی میں شامل ہے. ظاہر ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. اور پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ سے اجتماعی طور پہ پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تمام نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا، بلکہ آپ نے ہماری پہنچانے کا حق ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی اس معاملے میں. تو آپ نے 3 دفعہ یہ انگلی اٹھائی اور آسمان سے پھر صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جانا کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے جو اپنی رسپانسبلٹی تھی ان تک وہ کام پہنچا دیا. حجۃ الوداع میں بس اتنا ہی خطبہ ہے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ حجۃ الوداع یوم عرفہ سے اگلے دن پھر آپ نے خطبہ دیا ہے، وہ منا میں دیا جہاں پہ قربانی ہوتی ہے. اور وہ خطبہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی. وہ بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں مشکات کے اندر وہ والا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں آپ علیہ السلام فرمایا تھا آج کون سا دن ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. تو سارے خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، یہ شہر مکہ حرمت والا نہیں ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ یعنی یوم النحر کا دن، 10 ذوالحجہ کا دن. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پہ واپس آ گیا ہے جہاں سے اللہ نے سٹارٹ کیا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں. چونکہ وہ عرب کے لوگوں نے اس کو آگے پیچھے کرنا شروع کر دیا تھا نا. سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. پھر اس میں کئی ایک باتیں آپ فرمایا تمہاری جان مال عزت آبرو ایک دوسرے پہ اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ یہ آج کا یہ دن ہے، یہ شہر مکہ ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے. پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا پہنچا دیا. پھر آپ نے اسی طرح کہا کہ اللہ گواہ رہنا. اور پھر اس کے آگے الفاظ ہیں کہ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جو بات تم تک پہنچی ہے اس کو تم نے دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے. جو اس امت کی ذمہ داری ہے وہ آگے آ بھی جائے گی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کے امت ہونے کی وجہ سے ہے، حالانکہ اس امت کی فضیلت نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی وجہ سے ہے کہ چونکہ رسول اللہ کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا، لہذا نبیوں والا کام امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. چونکہ اس امت کو کام نبیوں والا ملا ہے اس لیے اس کی فضیلت باقی امتوں سے بڑھ گئی. وہ آگے آ جائے گی آیت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو یوم النحر کے خطبے میں بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ بعض اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے. اور واقعی یہ بات بھی رسول اللہ کی صحیح ثابت ہوئی کہ جن تک بات پہنچی تھی انہوں نے زیادہ اہتمام سے اس بات کو سنبھالا. آج ہم جن لوگوں کی کتابیں یہاں سجائے بیٹھے ہیں یہ سب کے سب نان عرب ہیں سوائے امام مالک کے، وہ مدینہ شریف کے ہیں اور وہ بھی
الموطا امام مالک کو ہم اگرچہ ایک بڑی کتاب ہے، بل کتب ستہ کے جتنے 6 کے 6 امام ہیں سب نان عرب ہیں. امام مسلم ایران کے ہیں، امام بخاری رشیا کے ہیں، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان کے ہیں. تو دیکھیں کس طرح بات. سعودی عرب کا چینل ہوتا ہے اور حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اذان اور جماعت کے وقفے میں، تو رواہ البخاری رواہ مسلم بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں نان عرب ہیں. اللہ تعالیٰ جس سے مرضی خدمت لے لے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا اور فرقوں میں بٹنے سے منع فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے فرقے میں بٹے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات غلطی سے جذبات میں میرے زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.